میرے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا، اور مجھے تو ان کا چہرہ بھی صحیح طرح یاد نہیں ہے۔ بس گھر میں لگی ایک دھندلی سی تصویر ہے جسے دیکھ کر مجھے کبھی باپ کے وجود کا احساس نہیں ہوا، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ بن گیا، کیونکہ میرے سر پر کسی مرد کا رعب اور ڈر نہیں تھا جو مجھے سیدھے راستے پر رکھتا۔ ہمارے گھر میں میرے 2 بڑے بھائی تھے جو مجھ سے عمر میں بہت زیادہ بڑے تھے، اور انہوں نے والد کے جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داریاں اور کاروبار اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ وہ دونوں مجھے اپنے بھائی سے زیادہ اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے، کیونکہ میں ان سب میں سب سے چھوٹا تھا اور سب کا لاڈلا تھا۔ بڑے بھائیوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ مجھے کبھی بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اور اسی چکر میں انہوں نے مجھے حد سے زیادہ لاڈ پیار دینا شروع کر دیا، اور میری ہر جائز و ناجائز فرمائش کو سیکنڈوں میں پورا کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ میں بچپن سے جو چیز مانگتا وہ میرے سامنے حاضر کر دی جاتی تھی، چاہے وہ کوئی مہنگا کھلونا ہو یا جیب خرچ کے لیے پیسے ہوں، اور مجھے کبھی بھی کسی چیز کے لیے نہ سننے کی عادت ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ میرے بھائیوں کی نظر میں میری خوشی سب سے بڑھ کر تھی۔ وہ میرے سامنے کبھی انکار کی دیوار کھڑی نہیں کر پاتے تھے۔ ہماری ماں بھی ایک انتہائی سیدھی، سادہ، نیک اور دیندار خاتون تھی جو ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی تھی، اور ان کا پورا وقت نماز، روزے اور تسبیح پڑھنے میں گزرتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور میری معصوم شکل دیکھ کر ہمیشہ پگھل جاتی تھی، اور جب بھی میں کوئی ضد کرتا یا کوئی غلطی کرتا تو وہ مجھے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن کبھی انہوں نے مجھ پر سختی نہیں کی اور نہ ہی کبھی بھائیوں سے میری کوئی شکایت کی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ گھر کا ماحول ہمیشہ پرسکون رہے اور ان کا سب سے چھوٹا بیٹا کبھی اداس نہ ہو۔ پیسے کی ہمارے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ میرے دونوں بڑے بھائی رات دن ایک کر کے اپنے خاندانی کاروبار کو بڑھا رہے تھے، اور انہوں نے شہر میں اپنا ایک بڑا نام بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں دولت پانی کی طرح بہتی تھی، اور اس دولت کا سب سے زیادہ فائدہ میں اٹھاتا تھا، کیونکہ میرے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنی بڑی رقم آ جاتی تھی جسے خرچ کرنے کے لیے مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، اور یہی بے حساب پیسہ میری تباہی کا سب سے بڑا سبب بنا۔ جب میں 15-16 سال کا ہوا اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ہمارے علاقے کے کچھ بگڑے ہوئے اور امیر زادوں سے میری دوستی ہو گئی، جو دن بھر گاڑیوں میں گھومتے تھے اور راتوں کو اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے تھے۔ میں بھی ان کی صحبت میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ میرے اندر کی معصومیت ختم ہونے لگی۔ میں نے اپنے اس پورے علاقے میں ایک بگڑے ہوئے رئیس زادے کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لی، اور محلے کا ہر بندہ جانتا تھا کہ اس لڑکے کے پیچھے اس کے 2 بڑے بھائیوں کی طاقت اور پیسہ ہے، اسی لیے کوئی بھی مجھ سے پنگا لینے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اگر کبھی میں گلی محلوں میں کوئی لڑائی جھگڑا کر لیتا یا کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیتا تو میرے بڑے بھائی فوراً بیچ میں آ جاتے اور سامنے والے کو پیسے دے کر یا اپنی طاقت کا استعمال کر کے معاملہ وہیں دبا دیتے تھے، اور گھر آ کر مجھے پیار سے کہتے تھے کہ چھوٹے، اگلی بار دھیان رکھنا۔ لیکن انہوں نے کبھی مجھے مارنا تو دور کی بات ہے، اونچی آواز میں ڈانٹا بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے میرا حوصلہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں خود کو قانون اور اخلاقیات سے بالاتر سمجھنے لگا۔ ماں بھی جب باہر سے میری شکایتیں سنتی تو وہ بھائیوں سے کہتی کہ دیکھو لڑکا جوان ہو رہا ہے، اس کو سمجھاؤ، لیکن بھائی ہنس کر ٹال دیتے کہ ابھی بچہ ہے، عمر کے ساتھ خود ہی سدھر جائے گا، اور اسی لاپرواہی نے مجھے ایک ایسے اندھے کنویں کی طرف دھکیل دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ باہر کی دنیا کی رنگینیاں مجھے بہت تیزی سے اپنی طرف راغب کر رہی تھی، اور مجھے بہت ہی چھوٹی عمر میں باہر کی عورتوں کا چسکا لگ گیا تھا، کیونکہ میرے پاس پیسے کی ریل پیل تھی، اور اس گندے دھندے میں پیسے کے بلبوتے پر کچھ بھی حاصل کرنا بہت آسان تھا۔ میں نے رات کی محفلوں میں جانا شروع کر دیا، جہاں ہر روز ایک نیا چہرہ، ایک نیا جسم میرا منتظر ہوتا تھا، اور اگر اس کے سامنے چند 1000 روپے پھینک دیے جائیں تو وہ اپنی حیا، اپنی غیرت اور اپنی شرافت کا سودا کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گی۔ جب میں دن کے اجالے میں کسی بہت ہی شریف اور پردے دار لڑکی کو سڑک پر چلتے ہوئے دیکھتا تو میرا عیاش ذہن دل ہی دل میں اس کا مذاق اڑاتا تھا،
کہ یہ سب صرف دنیا والوں کو دکھانے کے لیے شرافت کا ڈھونگ رچا رہی ہے، ورنہ تنہائی میں اور بند کمرے میں یہ بھی بالکل ویسی ہی ہوگی جیسی میں راتوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ میں خود اتنا بڑا گنہگار تھا کہ مجھے کسی کی نیکی اور پاک دامنی پر یقین ہی نہیں آتا تھا، اور یہی سوچ میرے اندر ایک گہرا مرض بن چکی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا گیا۔ جب میں 24 سال کا ہو گیا تو میری ماں اور میرے دونوں بڑے بھائی میری شادی کے لیے سخت فکر مند رہنے لگے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اب میری عمر ہو گئی ہے اور اگر میری شادی ایک اچھی لڑکی سے کر دی جائے تو شاید میں سدھر جاؤں گا اور آوارہ گردی چھوڑ کر گھر سنبھالنے لگوں گا۔ ایک دن جب میری ماں نے کچن سے فارغ ہو کر میرے کمرے میں آئی اور بہت ہی محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر شادی کا ذکر چھیڑا تو میرے اندر کے شکی اور مکار مرد نے ایک دم انگڑائی لی اور ان کے سامنے اپنی کچھ ایسی عجیب اور سخت ترین شرائط رکھ دیں جنہیں سن کر وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئیں۔ میں نے کہا کہ میری پہلی اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ لڑکی انتہا درجے کی نیک، دیندار، 5 وقت کی نمازی اور سخت پردے دار ہونی چاہیے، جس سے کبھی اپنی زندگی میں کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا ہو، اور جو ہر وقت برقعے اور نقاب کے اندر لپٹی رہتی ہو اور اسے دنیا داری کی ہوا تک نہ لگی ہو۔ میری معصوم ماں یہ سن کر دل ہی دل میں خوشی سے نہال ہو گئی اور ان کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ انہیں لگا کہ شاید خدا نے ان کی برسوں کی دعائیں سن لی ہیں اور میرا دل اب برائی سے بیزار ہو کر نیکی اور حیا کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ لیکن وہ بھولی عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے اس فیصلے کے پیچھے کوئی نیکی یا توبہ نہیں تھی، بلکہ میرا شدید ترین شک اور میری ذہنی گندگی تھی، کیونکہ میں اپنی بیوی کے روپ میں ایک ایسی قیدی چاہتا تھا جو دنیا سے بالکل کٹی ہوئی ہو، تاکہ وہ کبھی میری عیاشیوں کا پتہ نہ لگا سکے اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی کسی دوسرے مرد کا خیال آ سکے۔ اور میں خود اتنا گنہگار تھا کہ میں ایک پاک دامن بیوی کا بوجھ اپنے سر پر رکھنا چاہتا تھا، تاکہ معاشرے میں میری سفید پوشی اور خاندانی عزت قائم رہے اور مجھے کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی دوسری اور سب سے بڑی شرط یہ رکھی کہ میں شادی کے فوراً بعد اس بڑے خاندانی گھر کو چھوڑ دوں گا اور اپنی بیوی کو لے کر ایک بالکل علیحدہ مکان میں منتقل ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کا بالکل قائل نہیں ہوں اور نہ ہی میں شادی کے بعد اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ سکتا ہوں۔ میری اس شرط نے میری ماں اور میرے دونوں بڑے بھائیوں کو بہت زیادہ اداس کر دیا، کیونکہ وہ سب مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کا یہ ارمان تھا کہ چھوٹا بھائی شادی کر کے اسی گھر میں رہے گا اور رونق لگی رہے گی، لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا اور میں نے کہہ دیا کہ اگر علیحدہ گھر نہیں ملے گا تو میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ میرا اصل مقصد یہ تھا کہ اگر میں مشترکہ خاندان میں رہتا تو میری آزادی پوری طرح ختم ہو جاتی، کیونکہ میں راتوں کو دیر سے گھر آتا تھا اور کبھی کبھی پوری رات باہر گزارتا تھا، تو اگر میں بھائیوں کے ساتھ رہتا تو وہ مجھ سے بڑے ہونے کے ناطے سوال جواب کرتے کہ کہاں تھے اور کس کے ساتھ تھے، جبکہ میں کسی کو جواب دہ ہونا بالکل پسند نہیں کرتا تھا، اور اس کے علاوہ میری شکی طبیعت اس بات کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ گھر کا کوئی بھی دوسرا مرد، چاہے وہ میرے اپنے سگے بھائی ہی کیوں نہ ہو، میری بیوی کے چہرے کو دیکھے یا اس سے بات کریں۔ میں اپنی بیوی کو دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر ایک الگ تھلگ جزیرے جیسے مکان میں بند کر دینا چاہتا تھا، جہاں اس کی کائنات صرف میں اور میرا وہ مکان ہو اور اس پر صرف میرا راج ہو۔ میرے بھائیوں اور ماں نے میری ان تمام سخت شرائط کو میری غیرت، میری مردانگی اور خاندانی عزت پسندی کا نام دیا، اور میری شادی کی خوشی میں انہوں نے میری یہ علیحدہ رہنے کی شرط بھی ہنسی خوشی تسلیم کر لی، اور ماں فوراً ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں نکل پڑی جو میری ان تمام کڑی اور عجیب و غریب شرائط پر 100% پوری اتر سکے۔ میری ماں نے شہر کے کئی شریف گھرانوں کو چھانا اور بہت سے خاندانوں میں ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن انہیں وہ معیار ہی نہیں مل رہا تھا جو میں نے طے کیا تھا، کیونکہ آج کل کے دور میں ایسی لڑکی ملنا بہت مشکل کام تھا جو دنیا سے اتنی کٹی ہوئی ہو۔ لیکن آخرکار کئی مہینوں کی انتھک اور مسلسل تلاش کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں ایک ایسی لڑکی مل گئی جو سچ مچ میری شرائط کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس لڑکی کا نام عائشہ تھا، اور عائشہ ایک انتہائی غریب، سفید پوش لیکن ہر درجہ شریف اور دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔
اور اس کے والد ایک مقامی محلے کے مسجد کے امام تھے، جو ایک انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان تھے، جنہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت انتہائی پاکیزہ اور خالص اسلامی ماحول میں کی تھی، جہاں دنیاوی نمود و نمائش کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ عائشہ 5 وقت کی نماز کی سختی سے پابندی کرتی تھی، اور اس کا پورا وقت قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات اور گھر کے کام کاج سیکھنے میں گزرتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ بچپن سے ہی سخت پردے کی عادی تھی، اور بنا نقاب اور برقعے کے اس سے کبھی اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ یہاں تک کہ محلے کے لوگ بھی اس کا نام تو جانتے تھے، لیکن اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میری ماں جب پہلی بار اس کے گھر رشتہ لے کر گئیں تو وہ عائشہ کے اخلاق، اس کی دھیمی اور شیریں آواز، اس کی سادگی، اس کی شرم و حیا کی اس حد تک دیوانی ہو گئیں کہ انہوں نے اسی وقت دل ہی دل میں اسے اپنی بہو مان لیا۔ اور گھر آ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا، وہ لڑکی بالکل ویسی ہی ہے جیسی تم نے خوابوں میں سوچی ہوگی۔ خوبصورتی میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کی حیا اس کے چہرے کا سب سے بڑا زیور ہے۔ اور وہ غریب ضرور ہیں، لیکن ان کی شرافت کے سامنے امیروں کے محل بھی چھوٹے نظر آتے ہیں۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے دل کو بہت بڑا اطمینان ملا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک غریب گھر کی لڑکی جب میرے جیسے امیر گھرانے میں آئے گی تو وہ ہمیشہ میری احسان مند رہے گی، اور کبھی میرے سامنے زبان نہیں کھولے گی، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ میرے معاملات میں دخل اندازی کر سکے۔ اسی لیے میں نے فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کا دن آیا اور ہماری شادی بہت ہی سادگی سے، بغیر کسی دھوم دھام اور فضول رسومات کے، صرف قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں مسجد میں سر انجام پا گئی۔ رخصتی کے فوراً بعد میں عائشہ کو اپنے بھائیوں کے گھر لے جانے کے بجائے سیدھا اپنے اسی علیحدہ اور نئے گھر میں لے آیا، جو میں نے شہر کے ایک بالکل الگ اور پرسکون کونے میں خاص طور پر تیار کروایا تھا، جس کی دیواریں بہت اونچی تھیں، اور اس کی کھڑکیاں اور دروازے اس طرح بنائے گئے تھے کہ باہر سے کوئی اندر نہ جھانک سکے۔ جب ہم گھر پہنچے اور میں نے زندگی میں پہلی بار تنہائی کے اس کمرے میں اپنی نئی نویلی دلہن کا وہ بھاری گھونگھٹ اٹھایا تو یقین جانے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور میرے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکل گیا، کیونکہ وہ واقعی حسن کا ایک ایسا شاہکار تھی جس کی مثال میں نے اپنی پوری زندگی میں باہر کی ان سینکڑوں ماڈرن لڑکیوں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا معصوم اور پاکیزہ نور تھا، اس کی رنگت دودھ کی طرح گوری تھی، اور اس کی آنکھوں میں حیا کا ایک ایسا سمندر تھا جو بار بار زمین کی طرف جھک جاتا تھا، اور اس کا اس طرح بری طرح شرمانا میرے دل کے اندر ایک عجیب سا طوفان پیدا کر رہا تھا۔ لیکن میری عیاش اور گندی فطرت نے وہاں بھی اپنا اثر دکھایا، اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ جتنی بھی خوبصورت اور پاک دامن کیوں نہ ہو، ہے تو آخر ایک عورت ہی، اور عورتیں تو بنی ہی مرد کی خدمت کرنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ عائشہ نے جیسے ہی اپنا گھونگھٹ اٹھتے دیکھا، اس نے نہایت ہی احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنے نازک ہاتھ بڑھا کر میرے پیر چھوئے اور بہت ہی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے بات کی۔ اس کا انداز اتنا عاجزانہ تھا کہ میں کچھ دیر کے لیے حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی سچی عزت کا تجربہ ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ باہر کی دنیا میں نے صرف وہ عورتیں دیکھی تھی جو میرے پیسے کی عزت کرتی تھی، لیکن یہاں ایک ایسی معصوم جان تھی جو مجھے اپنے مجاز خدا مان کر میرے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شروع کے دن بہت ہی خوبصورت انداز میں گزر رہے تھے، اور عائشہ ایک بہترین اور فرما بردار بیوی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ روزانہ صبح سویرے سورج نکلنے سے بہت پہلے اٹھ جاتی، فجر کی نماز ادا کرتی، اور پھر میرے جاگنے سے پہلے میرے لیے لذیذ ناشتہ تیار کر کے میز پر سجا دیتی تھی۔ وہ گھر کے ایک ایک کونے کو صاف ستھرا رکھتی اور میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا اس طرح خیال رکھتی جیسے میں کوئی بادشاہ ہوں۔ وہ میرے سامنے ہمیشہ بن سنور کر رہتی، اچھے کپڑے پہنتی، خوشبو لگاتی، لیکن اس کی دینداری کا عالم یہ تھا کہ جب بھی گھر کا بڑا دروازہ کھلتا یا کوئی باہر سے سبزی والا یا دودھ والا آتا تو وہ فوراً 1 سیکنڈ کے اندر اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ لیتی اور خود کو پردے کے پیچھے چھپا لیتی تھی، اور اس کی یہ پردہ داری دیکھ کر مجھے اندر ہی اندر ایک گہرا سکون ملتا تھا کہ چلو، میری بیوی دنیا کی ہر گندی نظر سے بالکل محفوظ ہے اور کوئی اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ لیکن افسوس کہ میرے دل کی گندگی اور باہر کی عورتوں کی وہ بدبودار لت اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی، کیونکہ میں عائشہ کے ساتھ بظاہر بہت اچھا سلوک کرتا تھا،
لیکن میرا وہ عیاش ذہن مجھے بار بار اپنی پرانی دنیا کی طرف کھینچتا تھا، اور عائشہ کی معصومیت اور اس کی پاکیزگی میرے اس گنہگار ذہن کو زیادہ دیر تک باندھ کر نہیں رکھ سکتی تھی، کیونکہ مجھے اس حلال محبت سے زیادہ اس گندے اور حرام کھیل میں مزہ آتا تھا جو میں سالوں سے کھیلتا آ رہا تھا، جبکہ عائشہ تو بس اپنے گھر اور اپنے شوہر کی دن رات خدمت کرنے میں مگن تھی، اور اسے اس بات کا دور دور تک کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جس شوہر کو وہ اپنا مجاز خدا مان چکی ہے وہ اندر سے کتنا بڑا گنہگار اور مکار انسان ہے۔ عائشہ کی پاکیزگی اور اس کے حسن کا جادو میرے سر پر زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ جس انسان کے خون میں عیاشی اور آوارہ گردی شامل ہو چکی ہو وہ زیادہ دیر تک حلال اور پرسکون زندگی کا عادی نہیں رہ سکتا۔ میرے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ جب شادی کے چند ہفتے گزر گئے اور زندگی ایک عام روٹین پر آ گئی تو مجھے اس پرسکون گھر کی چار دیواری ایک جیل کی طرح محسوس ہونے لگی، اور میرے اندر کا وہ پرانا بگڑا ہوا رئیس زادہ دوبارہ انگڑائی لینے لگا۔ مجھے راتوں کی وہ رنگینیاں، وہ دوستوں کی محفلیں اور وہ باہر کی عورتوں کا چسکا اب دن رات یاد آنے لگا تھا، جہاں ہر روز ایک نیا چہرہ اور ایک نیا جسم پیسے کے بلبوتے پر خریدا جا سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے آہستہ آہستہ اپنے پرانے عیاش دوستوں سے دوبارہ رابطے قائم کرنا شروع کیے، اور راتوں کو گھر سے غائب ہونے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ شروع میں تو میں 9 یا 10 بجے تک گھر آ جایا کرتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میری واپسی کا وقت 12 اور پھر رات کے 2-3 بجنے تک پہنچ گیا، اور میں عائشہ کو اکیلا چھوڑ کر رات بھر شہر کے گندے ٹھکانوں پر اپنی ہوس کی پیاس بجھاتا رہتا تھا۔ عائشہ جو ایک انتہائی معصوم اور سیدھی سادہ لڑکی تھی، وہ روزانہ رات کو میرے لیے بن سنور کر کھانا میز پر سجا کر میرا انتظار کرتی رہتی تھی، اور جب گھڑی کی سوئیاں 12 بج جاتی تھیں تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور پریشانی بیٹھنے لگتی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسے ویران اور الگ تھلگ گھر میں بالکل اکیلی ہوتی تھی، جہاں دور دور تک کوئی دوسرا انسان موجود نہیں تھا، لیکن وہ اپنے حیا اور اپنے اخلاق کی وجہ سے شروع سے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتی تھی۔ بس جب میں رات کے آخری پہر گھر میں داخل ہوتا تو وہ خاموشی سے دروازہ کھولتی، اور اس کی آنکھوں میں نیند اور پریشانی کا ایک سمندر معجزن ہوتا، لیکن وہ مجھے سامنے مسکرا کر میرا کوٹ پکڑتی اور مجھ سے پوچھتی کہ آپ نے کھانا کھایا یا میں گرم کر دوں۔ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر اکھڑے ہوئے لہجے میں کہتا کہ میں باہر سے کھا کر آیا ہوں، تم سو جاؤ، اور اس کا دل توڑ کر کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ جب یہ سلسلہ روز کا بن گیا اور میں روزانہ ہی رات کے 3 بجے گھر آنے لگا تو ایک دن عائشہ کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور جب میں رات کو دیر سے آیا اور وہ صوفے پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی تو اس سے بہت ہی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ آپ روز اتنی دیر سے کیوں آتے ہیں؟ مجھے اس ویران گھر میں بہت ڈر لگتا ہے، آپ کے بغیر میرا دل بھی نہیں لگتا۔ کیا کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کی شریک حیات ہوں اور آپ کا دکھ سکھ بانٹنا میرا فرض ہے۔ عائشہ کا یہ معصومانہ سوال سن کر میرے اندر کا شکی اور مکار مرد جاگ گیا، اور مجھے لگا کہ یہ غریب گھر کی لڑکی اب مجھ پر اپنی حکومت چلانے کی کوشش کر رہی ہے اور مجھ سے حساب مانگ رہی ہے، جو کہ مجھے بالکل بھی برداشت نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے ایک دم غصے سے اپنی آواز اونچی کی اور اس پر چلاتے ہوئے کہا کہ تم ہو کون مجھ سے سوال جواب کرنے والی؟ میں اس گھر کا مرد ہوں اور باہر اپنی زندگی بنانے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں۔ میں کوئی آوارہ گردی نہیں کر رہا، بلکہ اپنا نیا کاروبار اسٹیبل کر رہا ہوں، اور کاروبار کرنے کے لیے راتوں کو کلائنٹس کے ساتھ میٹنگز کرنی پڑتی ہیں اور دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر میں یہ سب نہیں کروں گا تو تمہارے اس محل جیسے گھر کے اخراجات کہاں سے آئیں گے، اور جو تم عیش کی زندگی گزار رہی ہو وہ کہاں سے ملے گی؟ اسی لیے آئندہ مجھ سے یہ فضول سوال مت کرنا اور اپنے کام سے کام رکھنا۔ عائشہ نے جب زندگی میں پہلی بار میرا یہ بھیانک اور غصے والا روپ دیکھا تو وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے فوراً روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس آپ کی خیر چاہتی تھی۔ لیکن میں نے اس کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اسے وہیں روتا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے سو گیا، کیونکہ میرے دل پر گناہوں کی وجہ سے ایک کالی چادر چڑھ چکی تھی جس پر کسی کے سچے آنسو اثر نہیں کر سکتے تھے۔ اس دن کے بعد سے ہمارے درمیان دوریاں اور سرد مہری کی ایک ایسی اونچی دیوار کھڑی ہو گئی جو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، کیونکہ عائشہ نے اب مجھ سے ڈرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو اس کے چہرے پر ایک خوف کا سایہ آ جاتا۔
وہ میری ہر ضرورت کا خیال پہلے سے بھی زیادہ رکھتی تھی، لیکن اب اس کے انداز میں وہ اپنائیت اور محبت نہیں تھی، بلکہ ایک قیدی کا سا خوف تھا جو اپنے مالک کے سامنے سہم کر رہتا ہے۔ اور مجھے تو یہی چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، تاکہ میں اپنی عیاشیوں کی دنیا میں کھل کر کھیل سکوں اور مجھے کسی کا کوئی ڈر نہ ہو۔ میں اب کئی دن تک اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، اور اگر وہ کبھی میرے قریب آتی تو میں فون پر مصروف ہونے کا بہانہ بنا کر اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اور وہ خاموشی سے چائے کی پیالی میز پر رکھ کر سر جھکائے کمرے سے باہر نکل جاتی تھی۔ ہمارے اس بڑے اور خوبصورت گھر میں اب ایک قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی تھی، جہاں دو انسان ایک چھت کے نیچے رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے، کیونکہ میرا دل تو باہر کی گندی محفلوں میں دھڑکتا تھا، جہاں میں پانی کی طرح پیسہ بہا کر کنواری اور ماڈرن لڑکیوں کے جسموں سے کھیلتا تھا، اور مجھے اپنی اس پاک دامن اور دیندار بیوی کے پاس بیٹھنا بھی زہر لگتا تھا، کیونکہ اس کی نیکی اور اس کا پردہ میرے گنہگار وجود کو اندر ہی اندر ملامت کرتا تھا، جس سے بچنے کے لیے میں نے اس سے بالکل دوری اختیار کر لی تھی۔ عائشہ اکثر تنہائی میں اپنے مصلے پر بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہتی تھی اور اللہ سے ہمارے رشتے کی مضبوطی اور میری ہدایات کی دعا مانگتی تھی، کیونکہ اسے اب یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اس کا شوہر اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن وہ اتنی شریف اور نیک تھی کہ اس نے اپنے میکے والوں کو یا میری ماں کو اس بات کی کانو کان خبر نہیں ہونے دی، کیونکہ وہ اپنے والد کی دی ہوئی تربیت کے مطابق اپنے گھر کا بھرم رکھنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید سچ مچ میں کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں، اور مرد جب کاروبار کے دباؤ میں ہوتا ہے تو اس کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ خود کو ہی دلاسا دیتی رہی اور میرے ہر ظلم اور ہر بے رخی کو ہنسی خوشی سہتی رہی۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا شوہر کاروبار اسٹیبل نہیں کر رہا، بلکہ اپنی عاقبت اور اپنی زندگی کو گناہوں کی دلدل میں غرق کر رہا ہے، اور باہر کی عورتوں کا وہ چسکا اب اس کے سر پر ایک بھوت بن کر سوار ہو چکا ہے، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ اور یوں ہمارے درمیان فاصلے اس حد تک بڑھ گئے کہ ہم ایک ہی بستر پر سونے کے باوجود دو اجنبی بن چکے تھے، جن کے راستے بالکل الگ تھے۔ ایک شام جب عائشہ اپنے معمول کے مطابق کچن میں شام کی چائے تیار کرنے میں مصروف تھی، میں نے اپنا سارا ارادہ اس کے سامنے اس بے دردی سے رکھا کہ اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ میں نے بہت ہی بے رخی اور سرد مہری والے لہجے میں اسے پکارا اور کہا کہ عائشہ سنو، مجھے اگلے 2-3 دن کے لیے ایک بہت ضروری کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، اور کام کچھ ایسا ہے کہ میں اکیلا ہی جاؤں گا، اسی لیے تم اپنی ضروریات کا سامان سمیٹ لو، اور ان 2-3 دنوں کے لیے میں تمہیں تمہارے میکے چھوڑاؤں گا، کیونکہ میرے پیچھے اس ویران اور الگ تھلگ گھر میں تمہارا اکیلے رہنا بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں کسی خوف کے سائے میں راتیں گزارو۔ میری یہ باتیں سنتے ہی عائشہ کے ہاتھوں سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی، اور وہ ایک دم سہم کر میری طرف دیکھنے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ کا طوفان امڈ آیا، کیونکہ اس نے شادی کے بعد سے کبھی اپنے اس نئے گھونسلے کو چھوڑ کر اکیلے کہیں جانے کا سوچا ہی نہیں تھا، اور وہ مجھ سے اس طرح اچانک دور ہونے کے خیال سے ہی کانپ اٹھی۔ اس نے بہت ہی دھیمی اور بھرائی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ آپ کو باہر جانا ہے تو ضرور جائیں، آپ کا کاروبار آپ کی زندگی ہے، لیکن مجھے میکے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہیں اسی گھر میں آپ کے انتظار میں اکیلی گزار لوں گی، مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے، اور نہ ہی میں باہر جانے کی ضد کروں گی۔ آپ کے بغیر میرا میکے میں بھی تو دل نہیں لگے گا، پلیز مجھے یہاں سے مت بھیجیں، میں چپ چاپ اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے رہ لوں گی۔ لیکن میں نے اس کی اس معصومانہ منت ترلے اور اس کے التجا بھرے لہجے کو ایک سرے سے مسترد کر دیا، اور غصے سے اس پر دھاڑتے ہوئے کہا کہ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ہوگا، میرا فیصلہ حتمی ہے، اور میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر جانے کا رسک بالکل نہیں لے سکتا، اسی لیے کل صبح ہی تمہارا سارا سامان پیک ہو جانا چاہیے، اور میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑاؤں گا، اور جب تم واپس آؤ گی تو میں بھی اپنے کام سے لوٹ آؤں گا۔ میری اس سختی اور اس بے رحمانہ لہجے کے آگے وہ بیچاری بے بس ہو گئی، اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے، لیکن اس نے اس کے بعد ایک لفظ بھی اپنی زبان پر نہیں لایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے سامنے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے دل میں اس کے لیے ذرا بھی نرم گوشہ باقی نہیں بچا ہے۔ اور یوں اگلی ہی صبح میں نے زبردستی عائشہ کا سارا سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر سیدھا اس کے غریب والد کے گھر چھوڑایا، جہاں اس کے بوڑھے اور متقی باپ نے اور اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو اچانک اس طرح اکیلا دیکھ کر جب سوال کیا تو میں نے جھوٹ موٹ کا کوئی بڑا کاروباری بہانہ بنا کر ان کی تسلی کر دی، اور بغیر زیادہ دیر رکے وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔
میرے دل میں اس وقت صرف ایک ہی ہوس اور شیطانی ارادہ سوار تھا کہ اب پورا گھر میرے پاس اکیلا ہے اور اگلے 2-3 دن کے لیے میں اس تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور گھنونی عیاشی کی محفل سجاؤں گا، کیونکہ باہر کی دنیا کی وہ گند اور وہ بدبودار ماحول میرے اندر اس حد تک سرایت کر چکا تھا کہ مجھے حلال اور پرسکون زندگی کسی زہر سے کم نہیں لگتی تھی۔ گھر واپس آتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنے سب سے پرانے دوست کو فون ملایا، جو اس طرح کے سارے گھنونے دھندوں کا ماسٹر مائنڈ تھا اور جس کا اٹھنا بیٹھنا شہر کے سب سے نچلے اور بدترین طبقے کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ میں نے فون پر ہی اسے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا، مجھے اگلے 2 دن کے لیے ایک ایسی انچھوئی اور تازی لڑکی چاہیے جو بالکل کنواری ہو اور جس نے اس گندے بازار کی ہوا تک نہ دیکھی ہو، اور جس کے لیے میں ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل پیمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ لڑکی رات کے اس محفل کے لیے بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میرا وہ دوست میری اس بات پر زور زور سے کہکا لگانے لگا اور بولا کہ ارے بھائی، تو نے تو بالکل دل کی بات کہہ دی، تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ تیرے پاس تو دولت کا سمندر بہتا ہے، تو بس نام بول، پھر دیکھ میں تیرے لیے کیا چیز ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ ایسی تازی کلی تیرے بستر پر لا کر رکھ دوں گا کہ تو ہمیشہ مجھے دعائیں دے گا۔ بس وہ اپنا گھر تیار رکھ اور شراب کی بوتلیں اور باقی کا سامان بندوبست کر کے رکھ لے، باقی کا کام میرا ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس کی اس بات نے میرے اندر کی اس آگ کو اور زیادہ بھڑکا دیا جو پہلے ہی میرے وجود کو اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ میں نے فوراً فون کاٹا اور اپنے گھر کے اس بڑے سے ڈائننگ روم اور اپنے بیڈ روم کو اس محفل کے لیے سجانا شروع کر دیا، جہاں میں نے باہر کی مہنگے ترین برانڈز کی شراب کی بوتلیں منگوا کر سائڈ پر سجا دی اور کمرے کی مدھم اور رنگ برنگی لائٹس آن کر دیں تاکہ ماحول میں وہ سارا نشہ اور وہ غلاظت پوری طرح گھل جائے جو میری بیمار روح کی تسکین کے لیے ضروری تھی۔ میرے دل میں اس وقت کوئی خوف یا شرمندگی کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک درندگی اور ہوس کا طوفان تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں گھڑی کی سوئیوں کو بار بار دیکھ رہا تھا کہ کب رات کا وہ سیاہ اندھیرا گہرا ہو اور کب میرا وہ دوست میری اس من چاہی خواہش کو میرے دروازے پر لا کر چھوڑے، کیونکہ میرے پاس پیسے کی ریل بل تھی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ کسی کی عزت اور کسی کی حیا بھی میرے لیے صرف چند ہزار نوٹوں کی کھیل تھا۔ میں اپنے اس گھمنڈ میں اس حد تک اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے یہ ذرا سا بھی احساس نہیں تھا کہ میں کس جہنم کی طرف خود ہی اپنے قدموں سے بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے اس اندھے پن کا انجام میری پوری زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور جب رات کے 12 بجنے کے قریب کا وقت ہوا اور شہر کی گلیوں میں سناٹا پھیل گیا تو میرے گیٹ پر ہلکی سی دستک ہوئی اور میرا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑک اٹھا۔ میں نے فوراً بھاگ کر دروازہ کھولا تو باہر میرا وہ دوست کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیاہ برقعے میں پوری طرح لپٹی ہوئی ایک لڑکی کھڑی تھی جس کا چہرہ اس طرح نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ میرا دوست مسکراتے ہوئے قریب آیا اور میرے کان میں کہا کہ لے بھائی، مال تیری مرضی کا حاضر ہے، بالکل کنواری اور سیدھی سادی ہے اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے یہاں لائے ہیں۔ تو اپنی رات رنگین کر، میں اپنا حصہ لے کر یہاں سے نکلتا ہوں۔ میں نے اسے لفافے میں پیسے تھما کر فوراً وہاں سے رفو چکر کیا۔ میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی کھینچتا ہوا اندر اپنے اس سجے ہوئے کمرے میں لے آیا جہاں شراب کی بو اور مدھم روشنی نے ایک عجیب سا گھٹن زدہ ماحول بنا رکھا تھا۔ وہ لڑکی اندر آتے ہی بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے قدم زمین پر ٹک نہیں پا رہے تھے۔ اس کا پورا جسم اس برقعے کے اندر سہم کر رہ گیا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور اس کی طرف مڑ کر کہا کہ اب زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تو اب اس گھر میں میری ملکیت ہے اور میری مرضی کے بغیر تو یہاں سے قدم بھی باہر نہیں جا سکتی۔ میں نے جب یہ فقرہ کہا تو اس لڑکی کے منہ سے ایک دردناک اور بہت ہی جانی پہچانی سی سسکی نکلی اور اس نے اتنی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ خدا را مجھ پر رحم کرے، میں کوئی اس گندے دھندے کی عورت نہیں ہوں۔ اس لڑکی کی وہ آواز میرے کانوں میں پڑتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ آواز کسی عام بازار کی عورت کی نہیں تھی، بلکہ اس لہجے میں ایک ایسی پاکیزگی اور ایک ایسا جانا پہچانا درد تھا جو میرے دل کو چیرتا ہوا سیدھا میرے دماغ میں اتر گیا اور میرا پورا وجود ایک شدید جھٹکے سے کانپ اٹھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر اس کا وہ نقاب جھٹکے سے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر دور پھینک دیا اور جب اس مدھم روشنی میں اس کا چہرہ میرے سامنے آیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرا سانس سینے میں ہی اٹک گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی معصوم اور دیندار بیوی عائشہ تھی، جسے میں خود صبح اپنے ہاتھوں سے اس کے غریب باپ کے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ میرا دماغ ایک سیکنڈ کے لیے بالکل سن ہو گیا۔
مجھے یوں لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر میرے سر پر آ گرا ہو اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو چکی ہو۔ میرے ہوش اڑ چکے تھے، میری زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ گھنونا کھیل میرے ساتھ کس نے کھیلا ہے، اور اس میں میری اپنی بیوی کا کیا کردار ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑی میری بیوی سسک سسک کر رو رہی تھی، اور اس کے چہرے کی وہ معصومیت اور وہ آنسو میرے گناہوں کے پہاڑ کو میرے ہی اوپر گرا رہے تھے۔ میرے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ میں تو آپ سے سچی محبت کرنے لگی تھی۔ میں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور آپ مجھے میرے گھر چھوڑ کر یہاں ایک گندی دنیا بسانے چلے تھے۔ آخر کیا کمی رہ گئی تھی میری خدمت میں؟ وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی اور میں بت بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے اندر کا سارا غرور، میری ساری عیاشی اور میرا سارا نشہ ایک ہی لمحے میں کافور ہو چکا تھا۔ میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، سوائے اس ندامت کے جو اب میری روح کو اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ تبھی میرے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اسی دوست کا ایک پیغام اس پر چمک رہا تھا، جب تیرا دل بھر جائے تو مجھے فون کر دینا، کچھ وقت میں بھی اس کلی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک مولوی صاحب کی بیٹی ہے، کچھ عرصے پہلے انہوں نے مجھ سے قرض لیا تھا اور واپس چکانے میں ناکام ہو گئے تھے۔ آج جب میں ان سے پیسوں کا تقاضا کرنے گیا تب مجھے پتا چلا کہ ان کی بیٹی بھی ہے، بس میں اسے اٹھا کر تیرے پاس لے آیا۔ اب ایک بار تو استعمال کر لے تو پھر کچھ گھنٹے میں بھی رکھ لوں گا۔ فون کی اسکرین پر لکھے وہ الفاظ جیسے میرے سینے پر خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ انجانے میں اپنی ہی بیوی کا سودا کر بیٹھا ہوں، اور میرا دوست میری ہی عزت پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھی ہوئی عائشہ کی طرف دیکھا اور پہلی بار میری اپنی ہی نظروں میں میری کوئی اوقات باقی نہیں رہی۔ مجھے یہ اچھی طرح یاد آنے لگا کہ کس طرح میں نے اس معصوم لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اور کس طرح اس کی سادگی اور اس کی دینداری کو میں نے اپنی بیمار اور شک سے بھری ہوئی سوچ کا قیدی بنا دیا تھا۔ میں نے شادی کے پہلے دن سے لے کر اس وحشت ناک رات تک جو ظلم اس پر ڈھائے تھے، وہ سب ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ عائشہ نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر میرے لیے ناشتہ بناتی تھی، میرے کپڑے استری کرتی تھی، گھر کے کونے کونے کو چمکاتی تھی، اور میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا اس طرح خیال رکھتی تھی جیسے میں اس دنیا کا سب سے بڑا انسان ہوں۔ لیکن اس کے بدلے میں نے اسے کیا دیا تھا؟ میں نے اسے دن رات کا رونا اور ہر لمحہ خوفزدہ رہنا سکھایا تھا۔ میں نے اس کے حصے میں صرف تنہائی اور اندھیرے ڈال دیے تھے، جبکہ میں خود باہر کے گندے بازاروں میں اپنی ہوس کی آگ بجھانے کے لیے نکل جاتا تھا۔ اور جب اس نے مجھ سے ایک دن صرف اتنی سی بات پوچھ لی کہ آپ اتنی رات گئے گھر کیوں آتے ہیں، تو میں نے اس پر ظلم کی انتہا کرتے ہوئے اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا، اور یہ کہہ کر اس کا دل توڑ دیا تھا کہ وہ مجھ سے سوال جواب کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی، اور آج وہی عائشہ میرے ہی بچھائے ہوئے اس گھنونے جال میں میرے ہی سب سے خاص دوست کے ذریعے اس کمرے تک پہنچا دی گئی تھی۔ عائشہ کی وہ بے آواز ہچکیاں اور اس کا کانپتا ہوا وجود اس بند کمرے کی فضا کو جیسے زہر آلود کر رہا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی، اور دل اس ہولناک سچائی کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ جس اندھیرے کنویں میں نے کسی اور کو گرانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اس کنویں کی تہہ میں میری اپنی بیوی پڑی تھی۔ میرے اندر کا سارا غرور، میری ساری خود ساختہ مردانگی اور وہ گندی عیاشی کا نشہ ایک ہی لمحے میں اس طرح کافور ہو گیا جیسے تیز آندھی میں راکھ کا ڈھیر اڑ جاتا ہے۔ میرے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے میرے چہرے کو بھگو دیا تھا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور لڑکتے ہوئے عائشہ کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ عائشہ نے خوف سے اپنے ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے، جیسے وہ مجھ سے مزید کسی ظلم یا ضرب کی توقع کر رہی ہو۔ اس کا یہ خوف میرے سینے پر خنجر کی طرح لگا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر پڑا۔ میری ہچکیوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا، اور میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ عائشہ، مجھ پر رحم کرو، مجھ سے نگاہیں ملاؤ اور مجھے معاف کر دو۔ میں شیطان بن چکا تھا، مگر آج تمہیں یہاں اس جگہ دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک جو کچھ بھی کیا وہ کتنا غلط تھا۔ عائشہ نے جب میری یہ سچی توبہ اور درد دیکھا تو اس کے اندر کا سارا غرور اور خوف جیسے آنسو بن کر بہہ نکلا۔ اس نے اپنے نازک اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا سر اٹھایا اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر خود بھی بچوں کی طرح بلبلاتی ہوئی بولی کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ میں تو آپ کو اپنی دنیا مانتی تھی، آپ نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا؟ اس کا وہ معصوم دل مجھے اتنی آسانی سے معاف کر رہا تھا، جبکہ میں اس قابل بالکل بھی نہیں تھا کہ کوئی
مجھے انسان بھی کہے۔ میں نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور اس کا برقع اور چادر سے ڈھانپتے ہوئے کہا کہ اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں رکنا مجھے۔ چلو میں بھی تمہیں تمہارے گھر لے کر جاتا ہوں اور اس درندے کا حساب میں یہیں چکاتا ہوں۔ میں نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور اسی وقت اس دوست کو کال ملا دی۔ فون کی گھنٹی صرف ایک بار بجی ہوگی کہ اس نے دوسری طرف سے طنزیہ اور مکارانہ ہنسی کے ساتھ فون اٹھایا اور بولا کہ ارے بھائی کیا بات ہے، اتنی جلدی دل بھر گیا کیا، یا مزہ نہیں آیا؟ ابھی تو میں نے کہا تھا کہ کچھ دیر بعد میری باری۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی غلاظت اور بکواس جاری رکھتا، میں نے دھاڑتے ہوئے فون پر ایسی گرجدار آواز میں کہا کہ سن لے اور کان کھول کر سن لے، وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ میری اپنی بیوی تھی، اور خبردار جو آئندہ کبھی مولوی صاحب کے گھر کی طرف دیکھا یا ان کے نام کا بھی نام لیا تو میں تیری وہ حالت کروں گا کہ تیری لاش کو بھی کوئی رونے والا نہیں ملے گا۔ میرے اس بپھرے ہوئے اور خوفناک لہجے کو سن کر اس کے فون پر ہوش اڑ گئے۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا اور وہ بری طرح کانپتا ہوا فون کاٹ کر بھاگ گیا۔ میں نے فوراً عائشہ کو سنبھالا، وہ سارا غلاظت والا سامان وہیں چھوڑ کر ہم دونوں باہر اپنی گاڑی کی طرف آ گئے۔ میں نے راستے میں ہی اپنے بینک سے وہ تمام بھاری رقم نکالی جو میرے اس دوست کے پاس مولوی صاحب کے قرض کی مد میں واجب الادا تھی، اور سیدھا عائشہ کے غریب والد کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب ہم آدھی رات کے وقت ان کے چھوٹے سے محلے میں پہنچے اور دروازے پر دستک دی تو عائشہ کے بوڑھے اور متقی باپ نے جب دروازہ کھولا اور سامنے اپنی بیٹی کو اس عالم میں دیکھا تو اس کو گلے سے لگا کر وہیں دروازے پر ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کانپتی ہوئی آواز میں بولے کہ عائشہ میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں تجھے بچا نہ سکا۔ عائشہ نے اپنے باپ کے گلے لگ کر سسکیاں لیں، لیکن اس نے میری عزت اور پردہ رکھتے ہوئے انہیں کچھ نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ ابا جان پریشان نہ ہو، میرے شوہر نے مجھے بچا لیا ہے، میں بالکل محفوظ ہوں، ان لوگوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مولوی صاحب نے اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھے اور شرمندگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے ایک دم ہاتھ جوڑ دیے اور پھٹی ہوئی آواز میں بولنے لگے کہ بیٹا داماد جی، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے شرمندگی کی وجہ سے آپ کو فون کر کے یہ نہیں بتایا کہ مجھ پر قرض چڑھ گیا تھا اور میں وقت پر پیسے واپس نہیں چکا سکا۔ بس اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر وہ لوگ میری بیٹی کو زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں ایک غریب اور لاچار باپ ہوں، اپنے ہی گھر میں ہار گیا تھا، میری بچی کی عزت پر بات آ گئی تھی۔ وہ بوڑھا باپ جب میرے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ کر رو رہا تھا تو میرے اندر کی دنیا جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کسی فرشتہ صفت انسان کے گھر پر آگ لگا دی ہو۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے جوڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی پختہ اور سچے لہجے میں کہا کہ ابا جان آپ بالکل بھی فکر مت کریں، میں سب کچھ جان چکا ہوں اور اب آپ کو کسی کے بھی آگے ہاتھ پھیلانے کی یا قرض کے بوجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسی وقت وہ موٹی رقم کا لفافہ ان کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا کہ یہ لیجیے مولوی صاحب، آپ کا سارا قرضہ اتر چکا ہے اور آج کے بعد اس محلے میں یا اس شہر میں کسی کی اتنی جرت نہیں ہوگی جو آپ کی طرف یا آپ کے گھر کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ مولوی صاحب نے وہ رقم دیکھی تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا اور مجھے اپنی دعاؤں سے جھولی بھر دی۔ جبکہ عائشہ نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اب شک کی نہیں بلکہ ایک نئی اور سچی زندگی کا اعتماد چمک رہا تھا، اور میں نے اس لمحے خدا سے پکی توبہ کر لی کہ اب میری زندگی کا ہر پل صرف اس پاک دامن بیوی اور اس کے خاندان کی خدمت اور حفاظت میں گزرے گا۔